لائٹ آف لٹریچر میں خوش آمدید۔ ہم نے اردو ادب کی بنیادی اور اہم کتب کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے، جس میں سب سے پہلے ہم جس کتاب کو زیر بحث لا رہے ہیں وہ اردو کے شعری اصناف ہیں۔ اس میں بھی ہم شعر کی اصطلاحات پر بات کر رہے ہیں۔ آج ہم مزید کچھ شعری اصطلاحات کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رعایت لفظی اصطلاح میں دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے درمیان معنوی، حرفی یا صوتی نسبت کی وجہ سے انہیں خیال میں اس طرح جوڑنے کو رعایت لفظی کہتے ہیں کہ ان سے کلام میں ایک سے زیادہ معنی کے قرینے پیدا ہو جائے۔ امداد امام اثر رعایت لفظی پر یوں روشنی ڈالتے ہیں: رعایت لفظی جائے خود کوئی شے نہیں ہے اور شاعری سے اس کا کوئی تعلق ضروری نہیں ہے۔ اگر بے تکلف رعایت لفظی کی صورت پیدا ہو جائے تو ایسی رعایت لفظی خالی از لطف نہیں۔ رعایت لفظی تب بھی لطف دیتی ہے کہ بخود الفاظ میں معنوی تعلق موجود ہو۔ رعایت لفظی کی مثالیں دیکھیے گا: گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنہ یاد تھیں ہم کو شکایتیں کیا کیا، اے اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے۔ رقاقت ایسے کلام میں پائی جاتی ہے جس میں جنسی اور فحش مضامین و خیالات کا اظہار رمزیہ اور کنایہ کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ رقیق کلام میں فحش اور عریاں کلام کے مقابلے میں ذہن ایک دم غلط خیال کی طرف منتقل نہیں ہوتا، بلکہ مفہوم اور الفاظ کے درمیان ایک پردہ سا ہوتا ہے۔ آتش کا شعر دیکھیے رقاقت کے حوالے سے: کسی کے محرم میں آب رواں کی یاد آئی، حباب کے جو برابر کبھی حباب آیا۔ روانی شعر میں الفاظ کی ایسی ترتیب کو کہتے ہیں جس سے شعر کی قرأت ہوئے زبان میں رکاوٹ پیدا نہ ہو، مصرع پڑھنے میں جگہ جگہ نہ ٹوٹے، ان میں ثقالت نہ ہو، شعر کے مصرعوں میں پانی کے بہاؤ کی سی کیفیت ہو۔ صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر آتا نہیں، برس 15 یا کہ 16 کا سن، مرادوں کی راتیں جوانی کے دن، کسی پاس دولت یہ رہتی نہیں، صدا ناؤ کاغذ کی چلتی نہیں، جوانی کہاں اور کہاں پھر یہ دن، مثل ہے کہ چاندنی 4 دن۔ زور بیان کی خاصیت ہے جو شاعر کے مطمع نظر کو پوری قوت کے ساتھ سامع یا قاری پر نظر کرتی ہے، یعنی شاعر جس خیال، جس جذبے یا جس منظر کو پیش کرنا چاہتا ہے وہ اس طرح شعر میں ادا ہو کہ قاری اور سامع کو شاعر جتنا متاثر اور متحرک کرنا چاہتا ہے وہ اتنا متاثر اور متحرک کر دے۔ مسعود حسن رضوی ادیب زور کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: کلام کے زور سے مراد یہ نہیں کہ بہت دقیق لغت یا بہت شاندار الفاظ استعمال کیے جائیں، بلکہ اس طرح مطلب ادا کیا جائے کہ جو کیفیت شاعر دکھانا چاہتا ہے وہ پوری طور پر آنکھوں میں پھر جائے، جو تصویر کو کھینچنا چاہتا ہے اس کا نقش اجاگر ہو سکے، دل کی جو حالت بیان کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اور جس جذبے کو ابھارنا چاہتا ہے وہ پورے طور پر ابھر آئے۔ جوش اور زور میں فرق یہ ہے کہ جوش شاعر کی وہ اندرونی کیفیت ہے جو شعر میں ظاہر ہونے کے بعد یہ ظاہر کرتی ہے کہ شاعر کسی جذبہ و خیال سے کتنا متاثر ہوا، جبکہ زور شاعر کے کلام کی وہ خاصیت ہے کہ شاعر اپنے قاری اور سامع میں جذبہ و خیال کی جو کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے بس وہی کیفیت ان پر پوری طاری ہو۔ عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلماں ہوں گے۔ زود گوئی اصطلاح شعر میں بغیر کسی تامل و تاخیر کے بہت جلد شعر کہنے کو زود گوئی کہتے ہیں۔ اقبال کے سلسلے میں یہ مشہور ہے کہ وہ زود گو تھے کہ شعر کی تخلیق اس طرح کیا کرتے تھے کہ جیسے کوئی حافظے میں محفوظ اشعار روانی کے ساتھ لکھتا ہو۔ ان کے ان اشعار کو دیکھ کر اور پڑھ کر ان کی زود گوئی کا اندازہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے شعر زود گوئی کے حوالے سے دیکھیے: فضا نیلی نیلی ہوا مسرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور، وہ جوئے کائستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، پڑے بیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے گر تو سیل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ، ذرا دیکھ ہے ساقیِ لالائے فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام۔ سادگی سے مراد یہ کہ شعر میں بندھا گیا خیال بالکل واضح اور صاف و سادہ ہو، یعنی جہاں تک عام ذہن یکدم پہنچ جائے۔ سادگی بیان کی وہ خاصیت ہے جس میں عام خیال عام اور معلوم الفاظ میں ادا کیا جائے، یعنی اس میں تشبیہ اور استعارے کی بہتات نہیں ہوتی اور نہ ہی ایسی فلسفیانہ اور متصوفانہ مضامین و خیال کو پیش کیا جاتا ہے جب تک ایک عام ذہن نہیں پہنچ سکتا۔
شعر دیکھیے سادگی کے حوالے سے، جس کو تیرا خیال ہوتا ہے اس کو جینا محال ہوتا ہے، ہستی اپنی حباب کسی ہے، یہ نمائش سراب کسی ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ ہیں بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ سلاست، سلاست الفاظ کی اس صوتی خاصیت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے الفاظ کی ادائیگی میں رکاوٹ یا پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ وہ الفاظ روانی کے ساتھ زبان سے ادا ہو جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بجنوری سلاست کی تعریف اس طرح کرتے ہیں: سلاست کی ادنیٰ کسوٹی یہ ہے کہ الفاظ بولنے میں زبان پر اور سننے میں کانوں پر گرا نہ ہو۔ مثال دیکھیے، حال ہی کا شعر ہے: رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ سوز، شاعر کے انداز بیان میں کسی شے کی محرومی کے احساس کے سبب جو ایک سلگنے والی کیفیت پائی جاتی ہے اسے سوز کہتے ہیں۔ سوز غم کے شدید احساس کا معتدل اظہار، جب شاعر دیواں دنیا، محبوب یا کسی اور شے کی محرومی کی وجہ سے داخلی طور پر محروم ہو جاتا ہے تو یہ غم ختم ہونے والا نہیں ہوتا، اس کے انداز بیان میں غم سرایت کر جاتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والی ہر بات میں ایک سوز کی کیفیت پائی جاتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جس شعر میں غم کے پہلوؤں کا ذکر ہو اس شعر میں سوز پایا جائے، بلکہ پرسوز شاعر جب خوشی کے پہلوؤں کی بھی عکاسی کرتا ہے تو اس کے بیان میں ایک سوز کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ شعر دیکھیے گا: چلی سمت غیب سی کیا ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سو ہری رہی۔ میر کا شعر دیکھیے: یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا۔ سوکیانہ پن، کلام میں معمولی اور سطحی جذبات و خیالات کا اظہار سطحی انداز اور سطحی زبان میں کیا جائے تو اسے سوکیانہ پن کہتے ہیں۔ حسن عسکری نے سوکیانہ پن کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے: ایسا کلام جس میں متانت سے گرے ہوئے بازاری الفاظ یا خیالات باندھے جائیں۔ اور شبلی کے مطابق ابتذال کے معنی عام طور پر یہ سمجھے جاتے ہیں کہ جو الفاظ عام لوگ استعمال کرتے ہیں وہ مبتذل ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ سینکڑوں الفاظ عوام کے مخصوص ہیں لیکن سب میں ابتذال نہیں پایا جاتا۔ ابتذال کا معیار مذاق صحیح کے سوا کوئی اور چیز نہیں۔ مذاق صحیح خود بتا دیتا ہے کہ لفظ مبتذل، پست اور سوکیانہ ہے۔ انشا کا شعر دیکھیے: بوسہ جو مانگتا ہوں تو انداز و ناز سے، مجھ کو دکھاتے ہیں وہ انگوٹھا ہلا کے ہاتھ۔ شعریت، کسی صنف کی اندرونی یا بیرونی حیت فن اور معنویت کو شعریت کہا جاتا ہے۔ شاعری میں شعریت شعر کی صفت کو کہیں گے۔ اصطلاح میں شعریت سے مراد ایسا کلام ہے جس میں موزونیت اور حسن ادا کے ساتھ معنی کو ادا کرنے کے لیے تشبیہ اور استعارہ اور رمز و کنایہ وغیرہ کا استعمال بہرمحل کیا گیا ہو۔ سیماب اکبر آبادی شعری کے سلسلے میں کہتے ہیں: شعریت ایک وجدانی افتاد طبع ہے جس کا تعلق براہ راست میلان ذہنی سے۔ اولی کا شعر دیکھیں: مستند گل منزل شبنم ہوئی، دیکھ رتبہ دیدار بیدار کا، دل بستگی قفس سے یہاں تک ہوئی مجھے، گویا کبھی چمن میں میرا آشیاں نہ تھا۔ شوکت الفاظ، ایسے الفاظ جن میں تجھ کو احتشام، رعب و دبدبے کسی کیفیت پائی جاتی ہے ان کو شکوہ الفاظ اور شوکت الفاظ کہتے ہیں۔ کلیم الدین احمد کے مطابق دوسرے قسم کے مجموعے وہ ہوتے ہیں جن میں فصاحت، صفائی، روانی، محاورات کے بدلے شاندار الفاظ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایسے مجموعوں میں شان و شوکت ہوتی ہے، رعب و دبدبہ ہوتا ہے، چمک ہوتی ہے، بلند آہنگی ہوتی ہے۔ مثلاً جوش کا شعر دیکھیے: صبح بالی پہ یہ کہتا ہوا خمار آیا، اٹھ کے وہ فریاد رس عاشق بیمار آیا، مثل الحمد کے گلزار میں ہنگام صبوح، حکم آزادی عرفان گرفتار آیا، اے نظر شکر بجا لا کے کھلی زلف دراز، اے صدف کے آنکھیں اٹھا ابر گہر بار آیا، خوش ہو اے گوش کہ جبریل ترنم چمکا، مژدہ اے چشم کہ پیغمبر انوار آیا۔ شاندار الفاظ یہ ہیں: جبرائیل، ترنم، پیغمبر انوار، ابر گہر بار، عرفان گرفتار، عاشق بیمار، حکم بھی ہے، اے نظر شکر بجا لا، اے صدف آنکھ اٹھا۔ پڑھنے والے بھی مرعوب ہوتے ہیں، رعب دار الفاظ ہیں۔ اگرچہ نشان زد الفاظ میں بعض بذات خود رعب دار نہیں ہیں لیکن محض استعمال انہیں رعب دار بنا دیتا ہے۔ شگفتگی، مضامین کو خوبصورت ترکیب اور چست و بندش میں اس طرح پیش کرنا کہ پھول کے کھلنے کی کیفیت پیدا ہو جائے، یعنی لفظ و معنی سے انبساطی کیفیت کا اظہار ہو۔ احمد کا شعر: خام خواہ چھیڑتی رہتی ہیں یہ رخساروں کو، تم نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ شوخی،
شعر میں کسی مضمون کو شرارت آمیز انداز بیان کے ساتھ ادا کرنے کو شوخی کہتے ہیں۔ شوخی ظرافت کا ایک حصہ ہے جس کا مقصد کسی تنقیص یا تحسین یا اصلاح نہیں ہوتا، بلکہ جو محض ہلکے سے خوشی اور انبساط کے احساس کا ایک ذریعہ ہے۔ شوخی میں شرارت و معصومیت کا وہی عنصر پایا جاتا ہے جو ایک بچے کی شرارتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ بچے کی شرارتوں کا مقصد کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے دل کی خوشی کے لیے وہ تمام حرکتیں کرتا ہے جو لطف اور مسرت کا باعث ہوتی ہیں۔ شوخی اور مزاح میں فرق یہ ہے کہ شوخی میں خوش طبعی کی ہلکی سی رمق ہوتی ہے، یعنی کسی بات پر ہنسی تو نہیں آتی لیکن ہنسی جیسی مسرت حاصل ہو جاتی ہے۔ مزاح میں کسی بات پر ہنسی کے ساتھ مسرت کا احساس ہوتا ہے۔ غالب کا شعر: پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے۔ شورش سے جذبات کی شدت مراد ہے، لیکن ایسی شدت جس میں گرمی اور گہرائی، پلپلا یا جذباتیت نہ ہو، یعنی جذبے کی شدت کے لحاظ سے الفاظ بھی ہوں۔ شورش شاعر کی صفت ہے، وہ کسی واقعے کا جذباتی اظہار بلا واسطہ کرتا ہے۔ شورش کے شعر میں جذبات کی شدت اور گہرائی اہم ہوتی ہے۔ میر کا شعر دیکھیں: سبز ہوتی ہی نہیں یہ سرزمیں، تخم خواہش دل میں تو بوتا ہے کیا۔ شیرینی: ایسے کلام کو شیرینی کہا جاتا ہے جس میں موسیقیت، سلاست اور روانی پائی جائے، یعنی جو کلام سماعتوں میں رس گھولنے کا کام کرے شعری ہے۔ شیرینی کی وضاحت کرتے ہوئے عابد علی عابد لکھتے ہیں: شعری گفتاری سے مراد یہ لیتے ہیں کہ شاعر کے اسلوب نگارش میں جمالیاتی صفات پائی جاتی ہیں، ان صفات میں ترنم اور نغمہ بنیادی ہے۔ خوش لہجگی، شعری کلامی، شعری مقالی اسی تعریف کے ضمن میں آتی ہیں۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو لطف مجھ میں تھے بیشتر، وہ کرم کہ تھا میرا حال پر، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ صفائی یا شستگی سے کلام کی وہ صفت مراد ہے جس کے سبب شعر میں بلند اور باریک خیال انتہائی واضح اور صاف طریقے سے ادا ہو جاتا ہے۔ مسعود حسن رضوی ادیب شائستگی اور صفائی کو سادگی کا عنصر مانتے ہیں۔ خیال کی سادگی سے ان کی مراد شائستگی اور صفائی گفتگو ہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خیال میں پیچیدگی اور یولیدگی نہ ہو۔ آتش کا شعر دیکھیے: دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے، دل سے دشمن کی عداوت کا گلہ جاتا رہا، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ باری لگے۔ طرز ادا: ادائے معنوی کے لیے مروجہ طرز سے ہٹ کر مختلف طریقوں کو استعمال کرنے کو طرز ادا کہتے ہیں۔ طرز ادا کا تعلق شعر کے خارجی ڈھانچے سے ہے۔ شعر کی لفظیات، جملوں کی ترکیب، الفاظ کی نشست و برخاست، بہور و قوافی کا استعمال منفرد طور پر کرنا طرز ادا کہلاتا ہے۔ سودا کا شعر: کمال بندگی عشق ہے خداوندی، کہ ایک زن نے ماہ مصر سا غلام لیا، گلہ لکھوں میں اگر تیری بے وفائی کا، لہو میں غرق سفینہ ہو آشنائی کا۔